واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے عقبہ بھی چھوڑ دے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، او بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ سامعین محترم، ایک انتہائی اہم مسئلہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ اس مسئلے کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، ہمارے دین کے ساتھ ہے، لیکن بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ اللہ رب العزت سے محبت کرنا اور اللہ رب العزت کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھنا، جہنم کا خوف اور ڈر اپنے دل کے اندر رکھنا، اور اللہ تعالی سے جنت کی امید رکھنا۔ امام طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ دنیا کی کسی چیز سے تمہیں اتنی محبت نہ ہو، اور اللہ رب العزت سے اتنا ڈرو کہ دنیا کی کسی چیز سے تم اتنا نہ ڈرتے ہو، اور فرماتے ہیں کہ اللہ سے اتنی امید رکھو کہ دنیا کائنات کے اندر تمہیں اللہ سے بڑھ کر کسی چیز سے امید نہ ہو۔ خوف اور رجا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ سے امید، یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ اگر کسی بندے کے اندر صرف اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے امید نہیں ہے، بھلائی اور خیر کی، جنت کی، جہنم کا ڈر ہے اس کے دل میں، اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید نہیں ہے، تو یہ صرف اور صرف مایوسی ہے جس کو اللہ نے کفر قرار دیا۔ اور اگر کسی بندے کے کسی بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ سے امید تو بڑی ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے۔ ایک مثال سے اس بات کو سمجھیے، عبادت گویا ایک پرندہ ہے، اللہ کی محبت اس کا سر ہے، اور اللہ تعالی کا خوف اور اللہ سے امید رکھنا یہ اس کے دو پر ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں کسی پرندے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں تو بڑی اونچی اڑان اٹھتا ہے، اور اگر اس کا سر کاٹ دیا جائے تو مر جائے گا، بیکار، اس کی زندگی ختم ہے، اور اگر اس کے پر نہ ہوں تو ہر شکاری کا شکار بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی محبت کی مثال ہے، ہماری عبادت کے اندر اس کا تعلق اس طرح ہے گویا کہ جس طرح مثال میں پرندے کا سر کا ذکر ہے، کہ اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ سے امید یہ دونوں بھی جس بندے میں ہوں پھر وہ جنت کی طرف بڑھتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے۔ امام ربیع بن حسین رحمہ اللہ تعالی ان سے ان کی بیٹی کہتی ہیں، بابا جان کیا بات ہے، لوگ رات کو سو جاتے ہیں لیکن میں نے آپ کو کبھی رات کو سوئے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو فرماتے ہیں، میری بیٹی، جہنم کے ڈر نے میری نیند کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ اس قدر اللہ کا ڈر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے خیر کی امید بھی ہے، جنت کی امید بھی ہے۔ ایک دفعہ
صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، کچھ قیدی لائے گئے، ان قیدیوں میں ایک عورت تھی جو بچوں کو ڈھونڈ رہی تھی، بچوں میں بھاگتی تھی، ادھر ادھر جاتی تھی، جب بھی اس کو کوئی بچہ ملتا اس کو سینے سے اپنے لگاتی، اس کو دودھ پلاتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اس عورت کا یہ حال دیکھا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم خیال کرتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں پھینک دے گی؟ صحابہ کرام کہنے لگے، اللہ کے نبی، جب تک اس کے پاس طاقت اور قدرت ہے اس وقت تک تو یہ کبھی اپنے بچے کو جہنم میں نہیں پھینک سکتی۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت کے اپنے بچے سے محبت کرنے سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو دونوں چیزیں، اللہ کا ڈر، اللہ سے امید، یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کے بھی 3 درجے ہیں اور اللہ سے امید کے بھی 3 درجے ہیں، جن کا ذکر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر کیا ہے۔ اللہ سے ڈر ہے، دل میں خیال آتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس ڈر سے نہ تو بندے کے ظاہر پر کوئی اثر ہے، نہ باطن پر کوئی اثر ہے، تو گویا کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں۔ ایک بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے، اور بس ڈر ہی ڈر ہے، اللہ کی امید نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ ایک بندے کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ کی امید بھی ہے، اللہ سے جنت کی امید ہے، اللہ سے خیر کی امید ہے، اللہ سے مغفرت اور بخشش کی امید بھی ہے، تو یہ ہے اعتدال والا راستہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید، اگر صرف امید ہی امید ہے، اس کے لیے عمل کوئی نہیں ہے، تو یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے لیکن ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی ہیں، اللہ کی اطاعت بھی ہے، اللہ کی فرما برداری بھی ہے، یہ مقصود امید ہے، محمود امید ہے۔ اللہ سے صرف امید ہی امید ہو اور اللہ کا ڈر بالکل بھی دل میں نہ ہو، یہ حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنے انبیاء کا منہج بھی یہی بیان کیا ہے، اہل ایمان کا منہج بھی یہی بیان کیا ہے، اور قرآن کا اسلوب بھی یہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات کے اوپر ذکر فرمایا ہے۔ انبیاء کرام رضوان اللہ، انبیاء کرام علیہم السلام، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ کے انبیاء کا منہج کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی کہ وہ نیکیوں میں مقابلہ کرتے، جلدی کرتے، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہمیں پکارا کرتے تھے رغبت رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے جنت کی، ورہبا، اور ہم سے ڈرتے ہوئے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہم سے وہ ڈرنے والے تھے۔ یہ انبیاء کرام کا منہج اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ اہل ایمان کا منہج اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہی بیان کیا ہے۔ سورۃ السجدہ کے اندر جب اللہ نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا، انما یؤمن بآیاتنا الذین، اس آیت کے اندر آگے اللہ فرماتے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ اپنے رب کو کس طرح پکارتے ہیں، اپنے رب سے فریاد کس طرح کرتے ہیں، خوفا وطمعا، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے اور اللہ کی جنت کی امید بھی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کی زندگی یہی درس دیتی ہے۔
آپ کا طریقہ کار بھی یہی تھا۔ ایک طرف نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، فضیلت آپ کی یہ ہے، شان اور مقام آپ کا یہ ہے۔ لیکن دوسرا فرمان بھی نبی علیہ السلام کا سامنے رکھیے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لن ینجی احدا عملہ، کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا، اس کو کامیاب نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام پوچھتے اللہ کے نبی ولا انت یا رسول اللہ، آپ ہی اپنے اعمال کے بل بوتے جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت من، میں بھی جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈانپ نہ لے۔ یعنی آپ کی زندگی کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں ہیں، اللہ سے خوف بھی ہے اور اللہ سے بھلائی کی امید بھی ہے، جہنم کا ڈر بھی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ جنت کی امید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہی اسلوب جو ہے وہ اپنایا ہے اور اس کا ذکر کیا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، اے میرے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں، وان عذابی، اور بے شک جو میرا عذاب ہے هو العذاب العلیم، وہ دردناک عذاب ہے۔ جہاں اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا وہیں ساتھ اپنے عذاب کا بھی ذکر فرمایا، اور یہ قرآن پہ صرف ایک جگہ نہیں ہے، کئی مقامات کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی سے بھی ہمیں یہی چیزیں ملتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرما رہے ہیں، ان کو وصیت کر رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کے اندر اہل جنت کا ذکر کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے اچھے اعمال کے ساتھ ان کا ذکر کیا، اور جب میں اہل جنت کو یاد کرتا ہوں تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ مجھے ان سے دور نہ کر دے، میں ان میں شامل نہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کے اندر جہنمیوں کا تذکرہ کیا، ان کا ذکر کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے برے اعمال کے ساتھ ان کا ذکر کیا، لیکن مجھے امید ہے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں گا۔ یعنی اللہ کا ڈر بھی ہے اور ساتھ امید بھی ہے۔ اسی طرح حلیۃ الاولیاء کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے کوئی پکارنے والا پکارے کہ سارے کے سارے لوگ جنت کے اندر جائیں گے سوائے ایک بندے کے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں وہ نہ ہوں۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے کوئی منادی ندا لگائے، آواز دے کہ سارے کے سارے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے تو مجھے سوائے ایک بندے کے، تو مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ بندہ ہوں گا جو جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ یعنی کہ صحابہ کرام کی زندگی میں بھی یہی دو چیزیں ہیں، اللہ کا ڈر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کی امید بھی ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے، ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس میں طمع اور لالچ نہیں ہونا چاہیے، جنت کی امید نہیں ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ بعض صوفیاء نے یہاں تک کہا کہ میرا دل کرتا ہے میں جنت اور جہنم کو مٹا دوں تاکہ کوئی بھی جہنم سے ڈرتے ہوئے اور جنت کا طمع رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت نہ کرے۔ اور ایک صوفی اس نے یہ کہا میں بس یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے بعد چاہے وہ مجھے جنت میں ڈالے چاہے جہنم میں ڈالے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ انہی صوفیاء سے متاثر ایک شاعر جو ہے وہ اپنے شعر کے اندر کہتا ہے واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے عقبہ بھی چھوڑ دے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، او بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔
یہ صوفیزم ہے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ امت کے اندر جب ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے اللہ کے خوف کو ختم کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ سے امید کو ختم کر دیا، کئی تو بالکل جو ہے انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو جنگلوں کے اندر لے گئے، جھونپڑیوں کے اندر جو ہے عیسائیوں کے راہبوں کی طرح بسیرا کر لیا اور دنیا کو بالکل ہی ترک کر کے کافروں کے حوالے کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کافر ہماری معیشت کے اوپر بھی مالک بن گئے، ہمارے ملکوں کے مالک بن گئے، ان کے اوپر قابض ہو گئے۔ اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ صرف اللہ اللہ کی زر میں لگاتے رہو۔ ایمان ان دونوں چیزوں کے درمیان ہے کہ آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید بھی ہو۔ یہ شیطان کا حملہ ہے۔ شیطان بندے کو اللہ کے خوف سے دور کرنا چاہتا ہے، اللہ کا ڈر بندے کے دل سے نکالنا چاہتا ہے۔ جبکہ اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں، تو یہ بات ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے، ان کو جنت کی بشارت مل چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے خوف سے بے نیاز نہیں تھے۔ کوئی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے روتا ہے، کوئی قرآن سنتے ہوئے روتا ہے، کوئی قبر کو یاد کرتے ہوئے روتا ہے، کوئی جہنمیوں کا تذکرہ پڑھتے ہوئے روتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں شیبتنی ہود واخواتھا، ہود اور اس کی اخوات جو اس طرح کی صورتیں ہیں جن میں قیامت کا، جہنم کا تذکرہ ہے، انہوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف ہے، دل سے نکلا نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں، جنت کی بشارتیں بھی مل چکی ہیں، لیکن اللہ کا ڈر اور خوف اتنا نہیں ہے کہ اللہ سے نا امید ہو جائیں، اللہ سے بالکل امید ہی نہ ہو، خیر کی، جنت کی امید چھوڑ دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید بھی رکھنا، اللہ تعالیٰ سے جنت کی امید بھی رکھنا، بھلائی کی امید بھی رکھنا، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر دل کے اندر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کے ہاں میرے یہ اعمال قبول نہ ہوئے پھر کیا بنے گا۔ یہ ڈر اور خوف ہونا چاہیے اور یہ امید بھی ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ میرے اعمال کو قبول کرے گا۔ ان دونوں کے درمیان ہی ایمان ہے، یہ دونوں ہی لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک ختم ہو گئی تو پھر سمجھو ایمان بھی گیا۔ اللہ سے محبت بھی دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بھی دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، کہ آج ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اولاد والدین سے ڈرتی ہے، لیکن اسی طرح طلبہ اساتذہ سے ڈرتے ہیں۔ دنیا کا ہمیں ڈر ہے، لوگوں کا ہمیں ڈر ہے، لوگوں کا خوف ہے، ان کے سامنے گناہ نہیں کرتے، یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کہیں گے، لیکن اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ تو یہ مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت سے امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ آپ جتنے مرضی نیک کیوں نہ بن جائیں، کبھی آپ کی تہجد نہیں چھوٹتی ہے، کبھی آپ کی اشراق نہیں چھوٹی ہے، نوافل کا اہتمام ہے، فرائض کا اہتمام ہے، تکبیر اولیٰ کبھی نہیں رہی، پھر بھی آپ اللہ کے ڈر سے آزاد نہیں ہیں۔ اللہ کا خوف پھر بھی آپ کے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ گناہ گار ہیں، آپ سے غلطیاں خطائیں ہوئی ہیں، تو پھر آپ کو اللہ کی رحمت سے پھر بھی مایوس ہونے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، جزاکم اللہ خیر۔